جتنا اپنے باطن کی اصلاح کرتے جائیں گے اتنا آپ کا جو نفس ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا، کمزور ہوتا جائے گا. اور نفس کو کمزور کرنے کے لیے روزہ سب سے بہترین چیز ہے، بھوکے رہنا. شہوات کو توڑنے والی کیا چیز ہے؟ وہ بھوک ہے. حضرت بابا فرید الدین سے پوچھا گیا کہ نفس پہ کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نفس کو قابو نہیں کیا جا سکتا جب تک 3 ہتھیار نہ ہو. بھوک کی تلوار نہ ہو، اور خاموشی کا خنجر نہ ہو، اور تنہائی کا نیزہ نہ ہو. خاموش رہنا اور تنہائی جو ہے اور کم کھانا، یہ 3 چیزیں. فرمایا کہ جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو فرمایا کہ تم نفس کو کمزور نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اور رب بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مرید ہے، فقیر ہے، اس کے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. یا تو مسجد میں رہے، یا فرمایا کہ کسی فقیر کے در پہ رہے، یعنی کسی ولی اللہ کے در پر وابستہ ہو جائے، وہاں پر اپنا وقت گزارے. اور فرمایا کہ تیسری چیز سوائے ہلاکت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں، مجمع میں جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ شیطان اس بندے کو ورگلاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بازار جب آئے تو جلدی سے گزر جاؤ، بازاروں میں نہ رکا کرو. اور بازار سے گزرو تو فرمایا کہ تیسرا کلمہ پڑھتے، اپنی نظر کو نیچی رکھو، تیسرا کلمہ پڑھتے جاؤ. اور زیادہ وقت اپنا مسجد میں گزارو. ہم اسے الٹ کرتے ہیں، مسجد میں تھوڑا سا رہتے ہیں، جاتے پہ تو جلدی سے باہر نکل کی کرتے ہیں، اور بازاروں میں جو ہے ہم گھنٹے گھنٹے گزار دیتے ہیں. اگر بھائی اسلامی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نفس چکا بھی، تو کیسے طاقتور ہو جاتا ہے کہ میں تجھے بھوکا بھی رکھتا ہوں، پیاسا بھی رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میرا سب سے چھوٹا چلہ مجادہ یہ کہ 1 سال ہو گیا میرا نفس سے ٹھنڈے پانی کا گھونٹ مانگ رہا ہے، ٹھنڈے پانی کا گھونٹ. میں نے اپنے نفس کو ٹھنڈے پانی کا گھونٹ میں نے اس کو نہیں دیا. تو آپ اس کے باوجود فرمایا کہ نفس تو کیسے پھر طاقتور ہو جاتا ہے؟ نفس کیا آگے سے کہتا ہے باجدید جب تو باہر نکلتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو اللہ کا ولی آ رہا ہے، وہ دیکھو اللہ کا ولی آ رہا ہے، وہ دیکھو کیسا اللہ کا ولی آ رہا ہے. کہتے ہیں لوگ جب تجھے ایسے انگلیاں اٹھا اٹھا کے تیری عزت کرتے ہیں نا، اور کہتے ہیں وہ دیکھو اللہ کا ولی آ رہا ہے. نفس کہتا ہے اس وقت مجھے خوراک مل جاتی ہے، مجھے طاقت مل جاتی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور پھر دیکھے کہ اس کو بہت کچھ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیاوی مال بھی دے رہا ہے، دنیا کے لحاظ سے کو پیسہ بھی زیادہ آتا جا رہا ہے، اور اس کو جناب علی سب دنیا کی نعمتیں زیادہ مل رہی ہیں، لیکن کر وہ گناہ رہا ہے کہ گناہوں کے باوجود اگر دیکھیں کہ دنیا کی نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کی سمجھ لیں کہ وہ سخت ناراضگی میں ہے، ڈھیل اللہ دے رہا ہے اسے. اس کو استدراج بھی کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا کرے. ایک شخص وہاں بیٹھا تھا اس مجلس میں، تو اٹھ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ یہ بات کریں، میں تو جتنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی بہت دے رہا ہے، مجھے مال بھی بہت دے رہا ہے، مجھے عزت بھی بڑی دے رہا ہے، سب کچھ مجھے ملتا جا رہا ہے. اب اللہ سے ہم کلام ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ اس بندے کو جا کے کہنا کہ میرا سب سے بڑے غضب کی علامت ہی یہ ہے، میری ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں اس سے توفیق سجدہ طلب کر لیتا ہوں، اس کو اپنی بارگاہ میں جھکنے نہیں دیتا، تو اسے توفیق نہیں دیتا وہ نماز پڑھ سکے، میری عبادت کر سکے، میرا ذکر کر سکے، میرے رستے پہ چل سکے، میرے حکموں پہ چل سکے، اس کو اپنے ذکر کی توفیق ہی نہیں دیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو یہ نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تو ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. فرمایا کہ نہیں، سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے، کہ کیا اس سے ایسا کوئی گناہ ہو گیا، کیا ایسی اس کی لغزش ہوگی کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہو گیا، اس کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا، کہ توبہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنے گھر آنے کی. دیکھیں نا، آپ کو کوئی شخص آپ کو ناپسند ہو، آپ کو نہیں اچھا لگتا، آپ اس کو کبھی کہتے ہیں میرے گھر آؤ، آ بھی جائے گا تو آپ کو آوازداری ہو جائے گی کہ یار یہ بندہ جائے جان چھوٹے ہی آ گیا، آپ کو آوازداری شروع ہو جائے گی یار یہ بندہ جلدی سے جلدی میرے گھر سے چلا جائے. جو آپ کو ناپسند ہو اور جس سے آپ کی محبت ہو، دل لگا ہو، اچھا لگتا ہو، آپ کہتے ہیں، وہ کہے گا بھی یار میں جاؤں، آپ کو کہ نہیں یار بیٹھ تو صحیح یار، 2 باتیں اور کرتے ہیں یار، تھوڑی دیر اور رک جا. آپ اس کو بار بار روکتے ہیں، آپ اس کو جانے نہیں دیتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں لگتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، مسجد میں اس کا دل لگتا ہے تو اس کی ایمان کی گواہی دو. تو یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کو اپنے گھر بلاتا ہے، بار بار بلاتا ہے. وہ بار بار مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، پھر نماز پڑھے گا، پھر نماز پڑھے گا. کسی سے پوچھا کیسے پتہ چلے گا کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی؟ فرمایا کہ جب تمہارے دل میں اگلی نماز کا شوق انتظار شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ نماز اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، وہ عبادت قبول فرما لی. جس بندے کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا سارا وقت ایسے ہی جیسے وہ نماز میں ہی ہے. آپ جیسے رات کو سوتے ہیں، آپ نماز فجر کے شوق میں سو جائیں کہ میں نے نماز فجر پڑھنی ہے وہ سویا ہوا، لیکن آتا ہے کہ وہ ایسے ہی جیسے وہ ساری رات نماز میں اس نے گزار دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والا ہے، سب سے بڑھ کر غیرت والا وہ اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں کسی کی شرکت کو پسند نہیں کرتا. حضرت بابا فرید الدین فرماتے ہیں کہ کسی علاقے میں گیا تو میں نے وہاں پوچھا کہ یہاں پہ کوئی اللہ والا ہے. پہلے معمول ہوتا تھا لوگوں کا کہ کسی علاقے میں جاتے تھے نا تو وہ پوچھتے تھے کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی ہے، یہاں پر اللہ کا ولی نہیں ملتا تو کوئی پوچھتا کہ دربار ہے،
جیسے حضور میاں صاحب چادر سرکار فرمایا کرتے دیکھو جی آپ کسی علاقے بستی میں جاؤ تو وہاں پہ کوئی بھی بازار ہو تو وہاں پر آپ کو لگے اس علاقے میں بازار ہے تو وہاں پہ حاضری دے لیا کرو جی. تو فرمایا کہ پھر دیکھو جی اس کی وہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے جی. اس علاقے میں آپ جب جاتے ہیں اس ولی کی پھر ذمہ داری ہوتی ہے کہ میرے علاقے میں آیا میرے پاس آیا تو پھر وہ خیال کرتا ہے اس کا. تو بابا فرید الدین رحمۃ اللہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں ایک ولی ہے بس وہ پہاڑوں پہ رہتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے. پوچھتے پوچھتے وہ پہ پہاڑ کی چوٹی پر گئے اور وہاں پہ غار بنی ہوئی تھی. تو اس غار میں گئے تو غار کے باہر دیکھا کہ ٹانگ پڑی تھی, کٹی ہوئی ایک ٹانگ پڑی تھی. اندر گئے تو وہ بزرگ کے پاس بیٹھے, ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی. جب جانا چاہا تو بزرگ کھڑے ہوئے تو دیکھا بھی ان کی ایک ٹانگ نہیں تھی. دل میں خیال ہے کہ یہ ٹانگ جو کٹی پڑی کہ نہیں بزرگ کی ٹانگ تو نہیں ہے. تو کہتے پھر میں نے ان سے بابا فرید الدین کہتے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ ٹانگ جو باہر پڑی ہے وہ لگتا ہے کہ آپ کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے, تو یہ ٹانگ کیسے کٹ گئی آپ کی؟ جو ولی تھے وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ کافی عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے, تو 7 دن بارش ہوتی رہی تو میں اندر ہی رہا. تو 7 دن بعد جب بارش رکی تو میں باہر نکلا تو میں نے ایک عورت دیکھی, خوبصورت لڑکی دیکھی. مجھے میں دیکھی تو میرے دل میں اس کی خواہش پیدا ہوئی, میں اس کو پیچھے پیچھے چل پڑا. تو جیسے ہی کہتے میں اس کے پیچھے چلنے لگا تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ دعویٰ مجھ سے کرتا ہے اور تیری توجہ جو ہے وہ میرے غیر کی طرف ہو گئی ہے. تو کہتے فوراً مجھے دکھ ہوا, احساس ہو. تو کہتے میں نے اس دکھ میں اپنی ٹانگ ہی کاٹ لی, وہ اپنی ٹانگ ہی کاٹ لی جو غیر کی طرف اٹھی تھی. اور جو واقعی اللہ کو پھر دیکھ لیتا ہے, اللہ کی قربت جسے حاصل ہو جاتی ہے, پھر اس کی غیر کی نظر اٹھتی بھی نہیں ہے. حضرت خواجہ معین چشتی جبیری جب یہاں پر آئے نا برِ صغیر میں, تو بڑی دنیا آپ کے پیچھے آنے لگ گئی. جو مہاراجہ تھا نا وہ پریشان ہو گیا, وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکا کہ وہ اس کو یہ خطرہ ہو گیا کہ یہ کل کو میری سلطنت کے لیے خطرہ نہ بن جائے. اتنا دنیا اس کے پیچھے لگ گئی ہے, اتنی دنیا اس کے پاس جانے لگ گئی ہے, کل کو یہ میری سلطنت پہ نہ قابض ہو جائے. اس کو اپنی فکر پڑ گئی. پیر وزیر بلائے, مشورہ کیا بھی یار یہ بندہ ایک آیا تو یہ بڑی دنیا خلقت شارع سیر اس کے بعد جانے لگ گیا, کل کو یہ میری سلطنت پہ نہ قابض ہو جائے, میرے لیے خطرہ نہ بن جائے. تو کیا کیا جائے, اس کو کیسے یہاں سے نکالا جائے شہر سے. اب وہ ہر کسی کا اپنی سوچ کے مطابق, کسی نے کچھ مشورہ دیا, کسی نے کچھ مشورہ دیا. ایک اس میں وزیر تھا, کہنے کا اے مہاراجہ صاحب آپ پریشان نہ ہوں, یہ کام میرے سپرد کریں, میں یہ کام کر کے آپ کو دکھاؤں گا. بہترین شیطان کا تیار وہ عورت ہے جو عورت کے مکر فرے میں پھنس جاتا ہے. آپ دیکھتے نہیں یا کتنے آپ کو معاشرے میں اپنے واقعات نظر آتے ہیں جو کسی عورت کے عشق میں چکر میں پھنس جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, نہ پھر انہیں اپنی پرواہ ہوتی ہے, نہ ماں باپ کی عزت کی پرواہ ہوتی ہے, نہ انہیں اپنے خاندان کی پرواہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ساری دنیا جائے بھاڑ میں, جس سے عشق ہے بس وہ مل جائے. اس نے کہا بھی عورت سے بڑا تو جال ہی کوئی نہیں ہے کسی کو پسانے کے لیے. اس کی بیٹی تھی بڑی خوبصورت. اس نے کہا بیٹی بڑا موقع ہے, اس طرح بڑا پیسہ ملے گا, وہ فلاں فلاں شخص آیا ہوا اس کو تو اپنے جال میں پھنسا لے. تھی وہ بڑی خوبصورت, سمجھو کہ شہر میں اس کے حسن کا چرچا بھی تھا. باپ بیٹی نے دونوں ترکیب بنائی. اب وہ رات کے ٹائم بیٹی گئی حجرے میں جا کے بیٹھ گئی. اب دیکھا بھی خواجہ چشتی جبیری نماز میں مشغول ہے, ساری رات نماز پڑھتے رہے, واپس آ گئی, صبح ہوئی واپس آ گئی. باپ نے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں بندے نے دیکھا ہی نہیں, بات ہی نہیں کی کوئی. انہیں پھر دوسری رات بھیجا, پھر ایسے ہی ہوا, پھر تیسری رات خوشبو لگا کر اور بناؤ سنگار کر کے بھیجا. اسے کہا بھی تم خود ہی متوجہ کر لینا, آگے ہو کے بات کر لینا, متوجہ کر لینا. اب تیسری رات جب گئی, آپ نے سلام پھیرا, وہ لڑکی آگے ہو گئی آپ کے آگے آ کے. کہنے لگے کہ جناب آپ, میں 3 دن سے آپ کے پاس آ رہی ہوں اور سارے شہر میں میرے حسن کا چرچا ہے, ہر شخص میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہے, اور میں تو آگے بس 3 راتیں ہوگی تنہائی میں آگے بس آ رہی ہوں, آپ مجھے دیکھتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ تو اتنی پیاری ہے تو تجھے بنانے والا کتنا پیارا ہوگا, میں تو اس کے حسن میں گم ہوں. تو جس کو پھر وہ حسن نظر آ جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن نظر آ جائے, تو وہ جو نبی پاک کی غلامی کا جسے نشہ چڑھ جائے, نبی پاک کی قربت نصیب ہو جائے, پھر وہ دنیا کی ہر چیز چھٹ جاتی ہے, پھر دنیا اس کی نگاہ میں پھیکی پڑ جاتی ہے. ایک بڑا گناہ گار شخص تھا, بڑا گناہ گار شخص تھا, اتنا گناہ گار تھا کہ لوگ کہتے تھے گرد سے بھی بچو. لوگ تو شکی جہنمی کہتے تھے. لوگوں نے دیکھا مسجد میں چلا گیا, وہ اب وہاں بیٹھے رہا, اللہ اللہ کریجیے, اللہ اللہ کریجیے, نمازیں پڑھے, عبادت کرے. وہ لوگوں نے کہا یہ تو چور ڈاکو زانی شرابی بنتا تھا, یہ مسجد میں اس کا کیا کام ہے. اس کو تو ہم بڑا سمجھاتے تھے, اسے تو سنتا ہے کسی کی نہیں تھا, یہ مسجد میں کیسے پہنچ گیا. پھر وہ لوگ جو تھے وہ اس کے پاس گئے, اس سے پوچھا بھی تو یہاں کیسے. وہ کہنے کا بات یہ کہ میں نے خواب میں نا ایک عورت کو دیکھا تھا, بڑی خوبصورت, بڑی, کہتا میں بیان کر ہی نہیں سکتا, اتنی خوبصورت تھی. تو میں نے چاہا کہ اچھا میں اس کی قربت مجھے ملے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں جنت کی حور ہوں, تو ایسے کر گناہوں کو چھوڑ دے, نیک کام کر, اللہ کی فرمانبرداری کر, میں جنت میں تیرا انتظار کر رہی ہوں, بس ٹھیک ہے تو میرے پاس آ جائے گا. تو کہتے ہیں جب سے میں نے وہ حسن دیکھا نا اس کا, کہتے ہیں اب تو دنیا میں دل ہی نہیں لگتا, اب دنیا ہی پھیکی پھیکی لگتی ہے, دنیا کے نظارے ہی ختم ہو گئے, دنیا کی باتیں ختم ہو گئی, دنیا کی محبت ہی چاہت ہی ختم ہو گئی, بس اب اس کی چاہت ہی رہ گئی ہے. تو بس اس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. تو دیکھیے جب ایک حور کو دیکھ کے سب کچھ چھٹ گیا, چوریاں چھٹ گئی, زنا چھٹ گئے, سارے برے کام چھٹ گئے, صرف ایک حور کی لالچ میں, تو جو پھر بنانے والے کو اس رب کو دیکھ لے گا, اس کا جلوہ دیکھ لے گا, جس سے اس کی قربت نصیب ہوگی, تو اس کا پھر عالم کیا ہوگا.